آج کے سبق میں ہم وراثت کی تقسیم کا قانون سمجھیں گے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 176 میں بیان فرمایا، انتہائی آسان انداز میں۔ اور اگر آپ وراثت کا کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں یا کوئی خاص بات سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ سبق مکمل سننے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کی مدد سے بہت آسانی کے ساتھ آپ وہ مسئلہ خود حل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے وارثوں میں اس کا باپ ہے اور ایک بیٹی ہے اور بیوی ہے، تو ڈسکرپشن میں دیکھیے فہرست موجود ہے۔ میت کی اولاد ہو تو میت کے باپ کا حصہ وہاں پہ کلک کریں گے تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر میت کی اولاد ہونے کی صورت میں میت کے باپ کا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور میت کی اولاد صرف ایک بیٹی ہو تو وہاں پہ کلک کریں گے، ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر میت کی اولاد صرف ایک بیٹی ہونے کی صورت میں جو اس کا وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ بیان ہو رہا ہے، اور میت کی اولاد ہو تو بیوی کا حصہ وہاں پہ کلک کریں گے تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر میت کی اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ اور اگر وراثت بچ جائے وہاں پہ کلک کریں گے تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر اگر وراثت بچ جاتی ہے تو وہ کس کا حق ہے، کس کو ملے گی، یہ بیان ہو رہا ہے۔ بعض صورتوں میں وراثت بچ جاتی ہے، اور دیکھیے کہ وراثت میں سب سے پہلے مرنے والے کی وصیت پوری کی جائے گی اور اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ہم یہ مسئلے ڈسکس نہیں کر رہے کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی یا پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اور وصیت اگر ناجائز ہو تو پھر کیا کریں گے، اور وصیت کتنے مال میں کی جا سکتی ہے اور کس کے لیے کی جا سکتی ہے اور کس کے لیے نہیں کی جا سکتی، یہ مسائل ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے۔ ابھی ہم سمپل وراثت کی تقسیم کا قانون سمجھتے ہیں انتہائی آسان انداز میں۔ میت کی کوئی اولاد یا کوئی بھائی بہن ہو تو میت کے باپ کا حصہ۔ دیکھیے میت کی کوئی اولاد یا بھائی بہن ہو تو کل ترکے کا چھٹا حصہ 1/6، مثلا 100 میں سے 16.66 میت کے باپ کا ہے۔ میت کی کوئی اولاد، بیٹا یا بیٹی یا دونوں، کوئی بھی اولاد ہو، یا کوئی بھائی بہن ہو، بھائی یا بہن یا دونوں، اس لیے کہ دیکھیے اولاد اور بھائی بہن اکٹھے کبھی بھی وارث نہیں بنتے۔ میت کی اولاد میں کوئی بھی ہو، کوئی بھی اولاد ہو میت کی، تو میت کے بھائی بہن کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا، بالکل بھی نہیں۔ لیکن اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، میت کی کوئی اولاد نہ ہو، تو میت کے بھائی بہن میت کی اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں وراثت کی تقسیم کے معاملے میں۔ بھائی بیٹے کی جگہ آ جاتا ہے اور بہن بیٹی کی جگہ آ جاتی ہے، یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو میت کے بھائی بہن میں وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جس طرح اولاد میں ہوتی ہے، لیکن اگر اولاد ہوگی تو پھر بھائی بہن کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہم آگے چل کر بھی پڑھ لیں گے۔ اور اگر میت کی کوئی اولاد ہو یا کوئی بھائی بہن ہو تو کل ترکے کا، کل وراثت کا، کل مال کا چھٹا حصہ 1/6 یہ میت کے باپ کا حصہ ہے۔ یہ کل مال میں سے نکالا جائے گا، چھٹا حصہ کل وراثت کا، کل ترکے کا، کل مال کا، ٹھیک ہے۔ اور دلیل سمپل ہے، وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو، یعنی میت کی۔ اور بھائی بہن بھی اسی طرح، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ، یعنی میت کی ماں کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ کے لیے بھی پھر وہی ہے چھٹا حصہ۔ میت کی کوئی اولاد اور بھائی بہن نہ ہو تو باپ کا حصہ۔ دیکھیں میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور کوئی بھائی بہن بھی نہ ہو تو کل ترکے کا چھٹا حصہ 1/6، مثلا 100 میں سے 16.66 یہ میت کے باپ کو ملے گا۔ میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، اور کوئی بھائی بہن بھی نہ ہو، نہ بھائی نہ بہن نہ دونوں، کیونکہ اولاد نہ ہو تو بھائی بہن اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ نہ کوئی بھائی بہن ہے میت کا، نہ کوئی اولاد ہے میت کی، تو کل ترکے کا، کل وراثت کا، کل مال کا چھٹا حصہ 1/6 یہ میت کے باپ کو ملے گا۔ دیکھیے فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ اب باپ کے لیے کتنا ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں کیا، تو وہی مانیں گے جو پیچھے اولاد ہونے کی صورت میں بیان ہوا چھٹا حصہ، ٹھیک ہے۔ اور فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، بھائی بہن ہونے کی صورت میں تو ظاہر ہے کہ اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے جو پیچھے ذکر ہوا، تو پھر باپ کے لیے بھی وہی ہے جو پیچھے ذکر ہوا۔ اور دیکھیں اس صورت میں کہ میت کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور میت کے کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے، تو دو ہی پاسبلٹیز ہے نا۔ اگر تو میت عورت ہے تو پھر
ماں کا حصہ زیادہ بنتا ہے باپ سے، اور اگر میت مرد ہے تو پھر باپ کا حصہ زیادہ بنتا ہے ماں سے. دو ہی پاسبلٹیز ہیں یہاں پہ، کیونکہ اگر میت مرد ہو تو کچھ وراثت بچ جائے گی جو باپ کو ملے گی ایٹ دا اینڈ. اگر میت کی کوئی اولاد یا بھائی بہن ہو تو ماں کا حصہ. دیکھیں میت کی کوئی اولاد ہو یا کوئی بھائی بہن ہو تو کل ترکے کا چھٹا حصہ 1/6، مثلاً 100 میں سے 16.66 یہ میت کی ماں کو ملے گا. کوئی بھی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی یا دونوں، اور یا پھر کوئی بھائی بہن ہو، بھائی یا بہن یا دونوں، تو کل ترکے کا، کل وراثت کا، کل مال کا چھٹا حصہ یہ میت کی ماں کو ملے گا. اور دلیل ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے ترکے کا چھٹا حصہ ہے اگر اس کی اولاد ہو میت کی، اور بھائی بہن ہو تب بھی یہ صورتحال ہے کہ فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس، اگر میت کے بھائی بہن ہو تو اس کی ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے. تو اگر اولاد ہو میت کی یا پھر میت کا کوئی بھائی بہن ہو تو ماں کا چھٹا حصہ ہے وراثت میں، کل مال کا، کل وراثت کا چھٹا حصہ. ٹھیک ہے. اور اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے تو ماں کا حصہ. میت کی کوئی اولاد یا کوئی بھائی بہن نہ ہو تو کل ترکے کا تیسرا حصہ 1/3، مثلاً 100 میں سے 33.33 میت کی ماں کا ہے. کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، کوئی اولاد نہ ہو، اور کوئی بھائی بہن بھی نہ ہو، نہ بھائی نہ بہن نہ دونوں، کیونکہ اولاد نہ ہو تو بھائی بہن اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں نا. جب میت کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے تو کل ترکے کا، کل وراثت کا، کل مال کا تیسرا حصہ 1/3 یہ میت کی ماں کا حصہ ہے. جیسا کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اگر میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے. اور بھائی بہن بھی نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ بھائی بہن ہوں گے تب بھی واپس چھٹا حصہ ہو جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کے لیے وہی چھٹا حصہ ہے. اس لیے بھائی بہن بھی نہ ہو اور کوئی اولاد بھی نہ ہو میت کی، تب ماں کے لیے کل وراثت کا، کل مال کا تیسرا حصہ ہے. میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا حصہ. دیکھیں میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے کل ترکے کا آدھا حصہ، مثلاً 100 میں سے 50 شوہر کا ہے. جو عورت فوت ہوئی ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس شوہر سے نہ پہلے شوہر سے. اولاد کا تعلق فوت ہونے والی عورت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس شوہر سے نہ پچھلے شوہر سے. اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، تو پھر کل وراثت کا، کل مال کا، کل ترکے کا آدھا حصہ شوہر کا ہے. اور دلیل وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے ترکے کا آدھا حصہ ہے اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو. میت کی کوئی اولاد ہو تو شوہر کا حصہ. دیکھیں میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے کل ترکے کا چوتھائی حصہ 1/4، مثلاً 100 میں سے 25 شوہر کا ہے. کوئی بھی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی یا دونوں، اور اس شوہر سے ہو یا سابقہ شوہر سے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اس معاملے میں اولاد کا تعلق عورت کے ساتھ ہے جو فوت ہوئی ہے. اس کی اگر کوئی بھی اولاد ہے، چاہے وہ اس شوہر سے ہے یا پچھلے شوہر سے ہے، اگر اس کی کوئی بھی اولاد ہو تو اس کے کل ترکے کا، کل وراثت کا، کل مال کا چوتھائی حصہ 1/4 یہ شوہر کو ملے گا. دلیل فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ، اگر تمہاری بیویوں کی کوئی اولاد ہو تو تمہارے لیے ان کے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے. میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کا حصہ. دیکھیں میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے کل ترکے کا چوتھائی حصہ 1/4، مثلاً 100 میں سے 25 بیویوں کا ہے. کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، نہ ان بیویوں سے نہ پچھلی بیویوں سے. اولاد کا تعلق اس معاملے میں جو فوت ہوا ہے اس کے ساتھ ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں ہونی چاہیے. جو شخص فوت ہوا ہے اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس بیوی سے نہ پچھلی بیوی سے. تو میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، اور اس کے کل ترکے کا پھر چوتھائی حصہ 1/4 یہ بیویوں کو ملے گا. اگر ایک بیوی ہے تو یہ چوتھائی حصہ وہ رکھ لے گی، اور اگر 2 ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں تو وہ اسی ایک چوتھائی حصے کو آپس میں تقسیم کر لیں گی. ٹھیک ہے. یعنی ملے گا چوتھائی حصہ 1/4، کل وراثت کا، کل مال کا چوتھائی حصہ یہ ملے گا.
اب اگر ایک بیوی ہوگی تو وہی رکھ لے گی سارا، اور اگر زیادہ ہوں گی 2 یا 3 یا 4 تو اس سب کو آپس میں وہ تقسیم کر لیں گی برابر. اور دلیل وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے ترکے کا چوتھائی حصہ ہے اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. اگر اولاد ہو میت کی تو بیوی کا حصہ. دیکھیں میت کی کوئی اولاد ہو تو اس کے کل ترکے کا 8واں حصہ، مثلا 100 میں سے 12.5 یہ بیویوں کا ہے. میت کی کوئی بھی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی یا دونوں، اور اس بیوی سے ہو یا پہلی کسی بیوی سے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. اگر کوئی بھی اولاد ہو، یعنی اولاد کا تعلق مرنے والے کے ساتھ ہے، جو شخص فوت ہوا اس کی کوئی بھی اولاد اگر ہے، بیٹا ہے یا بیٹی یا دونوں، کوئی بھی اولاد ہو، تو اس کے کل ترکے کا، کل وراثت کا، کل مال کا 8واں حصہ 1/8 یہ بیویوں کا ہے. اور اگر ایک بیوی ہوگی تو 8واں حصہ اکیلی رکھ لے گی، اور اگر زیادہ ہوگی 2 یا 3 یا 4 تو وہی 8واں حصہ آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی ساری، یعنی ملے گا 8واں حصہ. اب اگر ایک ہے تو وہی سارا رکھ لے گی، اور اگر زیادہ ہے تو وہ اسی 8ویں حصے کو برابر تقسیم کر لیں گے آپس میں. دلیل فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہاری کوئی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے لیے تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ہے. میت کی اولاد میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو ترکے میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکہ اولاد کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگا کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہو، یعنی لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ 2 لڑکیاں ہونی چاہیے بھئی، اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل ہوگا، 2 گنا ہوگا، یہ مطلب ہے. اور اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جو ترکہ ہوگا، باقی جو وراثت ہوگی اس میں سے دیا جائے گا. اس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھیے اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد کیوں، وہاں پہ کلک کریں گے تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال میں سے کیوں دیا جائے گا. یعنی اولاد کا حصہ کل مال میں سے نہیں نکالا جائے گا، والدین کا حصہ تو کل مال میں سے نکالا جائے گا نا، اور شوہر اور بیوی کا حصہ بھی کل مال میں سے، لیکن اولاد کا حصہ جو باقی بچے گا والدین اور شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد اس میں سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی. اولاد میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں تو پھر لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا. میت کی اولاد میں صرف 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ترکہ میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکے کا 2/3 یعنی 2/3 ان سب کے درمیان برابر تقسیم ہوگا. دیکھیے اولاد میں صرف بیٹیاں ہیں اور 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں، زیادہ جتنی بھی ہوں 3 4 5 10 جتنی بھی ہوں اللہ کی رحمت ہے، 2 ہوں کم از کم یا 2 سے زیادہ ہوں. ٹھیک ہے، اور مذکر کوئی نہ ہو، لڑکا کوئی نہ ہو، بیٹا کوئی نہ ہو. اولاد میں صرف اور صرف لڑکیاں ہیں اور 2 ہیں کم از کم یا 2 سے زیادہ ہیں. تو ترکہ میں سے پہلے تو کل مال میں سے، کل وراثت میں سے والدین کا حصہ نکالیں گے. ٹھیک ہے، پھر شوہر کا یا بیوی کا حصہ نکالیں گے. اب جو باقی بچے گا، جو باقی ترکہ ہے، باقی وراثت ہے، جو باقی مال ہے، اس کا 2/3 2/3 کل مال کا نہیں، جو باقی بچا ہے والدین اور شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد باقی مال کا 2/3 2/3 یہ ان سب کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا. بیٹیوں کے درمیان 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اب اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد بقیہ مال میں سے دیا جائے گا. اس کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیے کہ اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد کیوں، وہاں پہ آپ کلک کریں گے تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ پہلے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، اس کے بعد باقی مال میں سے اولاد کا حصہ دیا جائے گا. ایسا کیوں ہے تو وہ آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دلیل فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر وہ یعنی اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں، کوئی
مذکر نہیں ہے اولاد میں، بیٹا نہیں ہے، لڑکیاں ہی ہیں اور 2 ہیں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ترکہ کا 2/3 حصہ ہے، 2/3 حصہ، لیکن پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا اور شوہر یا بیوی کا، جو باقی بچے گا اس کا 2/3، ٹھیک ہے۔ میت کی اولاد صرف ایک بیٹی ہو تو ترکے میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکے کا آدھا حصہ اس کا ہوگا، بیٹی کا، لیکن پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا کل مال میں سے، کل وراثت میں سے، اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا۔ اب جو باقی بچے گا اس مال کا آدھا حصہ، کل مال کا آدھا حصہ نہیں، کل وراثت کا آدھا حصہ نہیں، جو باقی بچے گا اس کا آدھا حصہ۔ اس کے لیے آپ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیے اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد کیوں، وہاں پہ کلک کریں گے تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اولاد کا حصہ باقی مال میں سے کیوں نکالا جائے گا۔ پہلے والدین کا حصہ نکلے گا، شوہر یا بیوی کا حصہ نکلے گا کل مال میں سے، اب جو باقی بچے گا اولاد کے حصے اس مال میں سے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میت کی اولاد صرف ایک بیٹی ہو تو پھر ترکہ میں سے پہلے والدین کا حصہ نکلے گا، شوہر یا بیوی کا حصہ نکلے گا، اب باقی جو بچے گا اس کا آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، میت کی اولاد صرف ایک بیٹا ہو تو ترکہ میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکہ اس کا ہوگا۔ پہلے والدین کا حصہ نکلے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکلے گا کل مال میں سے، والدین کا حصہ بھی کل مال میں سے دیا جائے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ بھی کل مال میں سے دیا جائے گا۔ باقی جو بچے گا اولاد کا حصہ اس مال میں سے دیا جاتا ہے جو والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد بچ جاتا ہے۔ اس کے لیے اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دیکھیے اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد کیوں، وہاں پہ کلک کریں گے تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ دیکھیے کل مال میں سے والدین کا حصہ نکال دیا اور کل مال میں سے شوہر یا بیوی کا حصہ نکال دیا، اب جو باقی بچے گا اگر ایک ہی بیٹا ہے اولاد میں تو سارا اس کا ہو جائے گا۔ جیسا کہ دیکھیے فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، بیٹے کا حصہ ڈبل ہے بیٹی سے، اور پھر آگے جا کر فرمایا وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر اولاد صرف ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، جب اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے، تو اگر بیٹا ہے تو پھر اس کے لیے سارا ہے، ڈبل سارا بنتا ہے نا، یعنی آدھے کا ڈبل کل بنتا ہے نا، سارا بنتا ہے۔ تو اگر ایک ہی بیٹا ہوگا تو پھر وہ سارا لے لے گا، کل مال میں سے پہلے والدین کا حصہ نکلے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکلے گا، باقی جو بچے گا اگر ایک ہی بیٹا اولاد میں تو وہ رکھ لے گا۔ میت کی اولاد صرف بیٹے ہوں تو ترکہ میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکہ ان سب کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا۔ جب ایک بیٹا ہو تو والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچتا ہے وہ رکھ لیتا ہے ایک بیٹا، تو اگر زیادہ ہوں گے تو برابر تقسیم کر لیں گے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اور اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد جو وراثت بچ جاتی ہے اس میں سے دیا جائے گا۔ اس کے لیے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیے کہ اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد کیوں، تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر یہ بات ڈسکس کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال پہلے کل مال میں سے والدین کا حصہ نکلے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکلے گا، اب جو باقی بچے گا اگر ایک بیٹا ہوگا تو وہ رکھ لے گا، اگر زیادہ ہوں گے تو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ میت کی اولاد اور میت کے بہن بھائی ایک ساتھ وارث نہیں بن سکتے، یہ دونوں رشتے ایک ساتھ وارث نہیں بنتے۔ اگر میت کی کوئی بھی اولاد ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا دونوں ہو، کوئی بھی اولاد ہو تو میت کے بھائی بہن کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، نہ بھائی کا، نہ بہن کا، نہ دونوں کا۔ ہاں اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، کوئی اولاد نہیں ہے میت کی، تو اب میت کے بھائی بہن وارث بنتے ہیں اور وراثت کی تقسیم میں اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ بھائی بیٹے کی جگہ لے لیتا ہے اور بہن بیٹی کی جگہ لے لیتی ہے وراثت کی تقسیم میں۔ اگر اولاد ہوگی میت کی تو میت کے بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو میت کے بھائی بہن اولاد کی جگہ پر آ جائیں گے۔ اور دلیل دیکھیے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ نے جہاں میت کے بھائی بہن کے حصے بیان کیے ہیں تو یہ شرط لگائی ہے کہ مرنے والی کی کوئی اولاد نہ ہو، ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص فوت ہو، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے، کوئی اولاد نہ ہو اس کی، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے،
مرنے والے کی، فلہا نصف ما ترک، تو وہ ترکے کا آدھا حصہ لے لے گی، وہو یرثھا ان لم یکن لہا ولد، اور بھائی بہن کی ساری وراثت لے لے گا اگر وہ اکیلا وارث بنے گا۔ فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترک، اگر بہنیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو پھر وہ ترکے کا دو تہائی حصہ لے لیں گی، آپس میں تقسیم کر لیں گی۔ وَإِن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، اور اگر بھائی بہن دونوں ہوں، یعنی مذکر و مؤنث دونوں ہوں، تو پھر لڑکے کا حصہ یعنی بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہوگا، بہن سے ڈبل ہوگا۔ تو یہ ایز اٹ از وہی حصے ہیں جو اولاد کے بیان ہوئے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد بقیہ مال میں سے دیا جائے گا، اسی طرح بہن بھائی کا حصہ بھی والدین کا حصہ اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد بقیہ مال میں سے دیا جائے گا۔ اور اولاد کا حصہ بقیہ مال میں سے کیوں دیا جائے گا، اس کے لیے آپ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیں، اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد کیوں، وہاں پہ کلک کریں گے تو ویڈیو وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں پر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ تو یہ جو بہن بھائی کے حصے ہیں یہ ایز اٹ از وہی ہیں جو اولاد کے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہن بھائی کا حصہ بھی والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد بقیہ مال میں سے دیا جائے گا۔ بے اولاد میت کی صرف ایک بہن ہو تو ترکہ میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکے کا آدھا حصہ اس بہن کو ملے گا۔ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بہن بھائیوں میں صرف ایک بہن ہے، تو کل وراثت میں سے پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، باقی جو بچے گا اس کا آدھا حصہ میت کی بہن کا ہوگا۔ دیکھیے ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا حصہ ہے۔ بے اولاد میت کا صرف ایک بھائی ہو تو ترکہ میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکہ اس کا ہوگا، یعنی میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بھائی بہن میں صرف ایک بھائی ہے، تو کل وراثت میں سے پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، باقی جو بچے گا وہ میت کے بھائی کا ہوگا۔ دیکھیے وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اور وہ بہن کا وارث ہے اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بہن بھائیوں میں صرف ایک بھائی ہے، تو والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی جو بچے گا وہ میت کے بھائی کا ہوگا۔ بے اولاد میت کے صرف بھائی ہوں تو ترکہ میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکہ ان سب کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا۔ میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور بھائی بہن میں صرف بھائی ہی ہیں، تو کل وراثت میں سے پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، باقی جو بچے گا وہ بھائی آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ بھئی اگر میت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ایک بھائی ہے تو والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی سارا وہ رکھ لیتا ہے بھائی، تو جب زیادہ بھائی ہوں گے تو برابر تقسیم کر لیں گے آپس میں۔ بے اولاد میت کی صرف بہنیں ہوں، دو یا دو سے زیادہ، تو ترکہ میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکے کا دو تہائی حصہ 2/3 ان سب بہنوں کے درمیان برابر تقسیم ہو جائے گا۔ دیکھیے میت کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ بیٹا نہ بیٹی نہ دونوں، اور بہن بھائیوں میں صرف بہنیں ہی ہوں، دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی ہوں، تو ترکہ میں سے پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا، کل مال میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد بقیہ جو ترکہ ہوگا، باقی جو مال ہوگا اس کا 2/3 2/3 یہ سب بہنیں آپس میں تقسیم کر لیں گی۔ دیکھیے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر بے اولاد میت کی دو بہنیں ہوں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ہے، دو سے زیادہ ہوں تب بھی 2/3 ہی ملے گا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اولاد کے حصوں میں فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، بیٹیاں ہی ہوں اور دو سے زیادہ ہوں تو 2/3 کو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے اولاد کے بیان فرمائے ایز اٹ از وہی حصے اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہن بھائیوں کے بیان کیے ہیں، البتہ وہاں پر فرمایا اگر بیٹیاں ہی ہوں دو سے زیادہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بہنیں دو سے زیادہ ہوں تب بھی وہ 2/3 کو ہی آپس میں تقسیم کریں گی، اور یہاں پر فرمایا کہ بہنیں دو ہوں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ہونے کی صورت میں اگر بیٹیاں ہی ہوں اور دو ہوں تب بھی وہ 2/3 کو ہی آپس میں تقسیم کریں گی۔
بے اولاد میت کے بھائی اور بہن دونوں ہوں تو ترکہ میں سے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی ترکہ ان کے درمیان اس طرح تقسیم ہوگا کہ لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہو۔ میت کی کوئی اولاد نہ ہو اور بہن بھائیوں میں دونوں ہوں، یعنی بھائی بھی اور بہن بھی، تو کل مال میں سے، کل وراثت میں سے پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالا جائے گا۔ اب باقی جو وراثت ہوگی، بقیہ جو ترکہ ہوگا، وہ بہن بھائیوں کے درمیان اس طرح تقسیم ہو جائے گا کہ بھائی کا حصہ دو بہنوں کے برابر ہو، یعنی بہن سے ڈبل ہو۔ ضرور نہیں ہے کہ اب دو بہنیں ہونی چاہیے، تب ایک بھائی ایک بہن ہو، تب بھی بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہو، بس یہ۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اگر بے اولاد میت کے اخوت میں یعنی مرد عورت دونوں ہوں، یعنی بھائی بہن دونوں ہوں، تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وراثت میں اولاد کا حصہ بیان فرمایا، والدین کا حصہ بیان فرمایا، شوہر اور بیوی کا حصہ بیان فرمایا، اور اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھائی بہن کا حصہ بیان فرمایا۔ اب اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، بھائی بہنوں میں بھی کوئی نہیں ہے، والدین کا بھی پہلے انتقال ہو گیا، اور وہ مرد ہے تو بیوی پہلے انتقال کر گئی تھی، یا عورت ہے تو شوہر پہلے انتقال کر گیا تھا، اب نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ شوہر یا بیوی ہے، تو کسی دوسرے رشتہ دار کو اس کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل وہی مرنے سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ میرا فلاں ماموں میرا وارث ہوگا، یا فلاں چچا میرا وارث ہوگا، یا فلاں کزن میرا وارث ہوگا، یا فلاں خالہ میری وارث ہوگی، یا فلاں پھوپھی میری وارث ہوگی، کسی نے مشکل میں سنبھالا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اب وہ کہتا بھی نہ تو کوئی اولاد ہے میری، نہ بہن بھائی ہیں، نہ ماں باپ ہیں، نہ شوہر یا بیوی ہے، تو بھئی فلاں رشتہ دار میرا وارث ہے۔ اب جس مرد یا عورت کو اس نے اپنا وارث نامزد کر دیا، اور اس مرد یا عورت کے بھائی بہن بھی ہیں، تو ان کا بھی حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حصے دار بنایا ہے۔ بھئی ایسا نہیں ہو سکتا ایک بندہ وہ وارث بن گیا اور اس کے بھائی بہن وہ ویسے ہی منہ دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ ان کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اور والدین، اولاد، بہن بھائی، شوہر یا بیوی کی عدم موجودگی میں کوئی نہیں ہے تو کسی مرد یا عورت کو میت سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنایا جائے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر کوئی مرد ہے، یورث، اس کو وارث بنایا جاتا ہے، کلالتن، رشتہ داری کی وجہ سے، او امرأۃ، یا کسی عورت کو وارث بنایا جاتا ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور جس کو وارث بنایا جا رہا ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے یا ایک بہن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس بھائی کو یا اس بہن کو وراثت کا چھٹا حصہ ملے گا، باقی 5 حصے اس کو مل جائیں گے جس کو وارث بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل مرنے والے نے کہہ دیا کہ نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ بھائی بہن ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ شوہر یا بیوی ہے، تو میرا کزن عبداللہ جو ہے وہ میرا وارث ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں۔ اب اس کا جو کزن عبداللہ ہے اس کا ایک بھائی بھی ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وراثت کا چھٹا حصہ عبداللہ کے بھائی کو مل جائے گا، اور باقی 5 حصے اس عبداللہ کو مل جائیں گے جس کو وارث بنایا ہے۔ یا پھر فار ایگزامپل مرنے والا کہہ دیتا ہے کہ میری خالہ زینب میری وارث ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب خالہ زینب کا ایک بھائی بھی ہے، تو کیا ہوگا کہ وراثت کا چھٹا حصہ خالہ کے بھائی کو یعنی ماموں کو ملے گا، اور باقی 5 حصے وہ خالہ کو مل جائیں گے جس کو وارث بنایا ہے۔ یا اسی طرح بہن ہو کہ فار ایگزامپل مرنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھائی میرا چچا وہ میرا وارث ہوگا، اور چچا کی ایک بہن بھی ہے یعنی اس کی پھوپھی، تو کیا ہوگا کہ وراثت کا چھٹا حصہ اس چچا کی بہن کو ملے گا، باقی 5 حصے اس چچا کو مل جائیں گے جس کو وارث بنایا ہے۔ تو اسی طرح یعنی جس کو وارث بنایا
جا رہا ہے، بھئی یہ نہیں ہے کوئی بھی، نہ اولاد ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ شوہر یا بیوی ہے، تو اب کسی رشتہ دار کو وارث بنا دیا جاتا ہے، اور اس رشتہ دار کا بھائی بھی ہے یا بہن ہے، تو پھر چھٹا حصہ اس بھائی کو ملے گا، یا بہن ہے تو بہن کو ملے گا، اور باقی 5 حصے اس کو مل جائیں گے جس کو وارث بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر جس کو وارث بنایا گیا ہے والدین، اولاد، بہن بھائی، شوہر یا بیوی کی عدم موجودگی میں کوئی بھی نہیں ہے، تو جس کو وارث بنایا گیا رشتہ داری کی وجہ سے، اس کے بہن بھائی زیادہ ہیں ایک سے، یعنی اگر ایک بھائی ہوگا تو چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا، جیسا کہ پیچھے ابھی ہم نے پڑھا نا، یا ایک بہن ہوگی تو چھٹا حصہ اس کو مل جائے گا، باقی 5 حصے اس کو مل جائیں گے جس کو وارث بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر بہن بھائی زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، 2 ہیں یا 2 سے زیادہ، جتنے بھی ہیں بھائی ہیں یا بہنیں ہیں جو بھی ہیں، تو کیا ہوگا کہ وہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، یعنی 1/3 ان بہن بھائیوں کو مل جائے گا، چاہے صرف بھائی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں، یا صرف بہنیں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ جتنی بھی ہوں، یا بہن اور بھائی دونوں ہوں 2 یا 2 سے زیادہ جتنے بھی ہوں، تو 1/3 1/3 وہ سب آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور باقی 2/3 وہ اس مرد کو یا عورت کو مل جائے گا جس کو وارث بنایا گیا ہے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اور اگر وہ جسے والدین، اولاد، بہن بھائی، شوہر یا بیوی کی عدم موجودگی میں، اب مرنے والے کا نہ تو کوئی اولاد ہے، نہ بہن بھائی ہے، نہ والدین ہے، نہ شوہر یا بیوی ہے، تو کسی مرد کو یا کسی عورت کو رشتہ داری کی وجہ سے وارث بنا دیا جاتا ہے، مرنے والا فار ایگزامپل خود ہی کہا جاتا ہے کہ فلاں میرا وارث ہوگا، تو وہ جس کو وارث بنایا گیا، جس مرد کو یا جس عورت کو وارث بنایا جا رہا ہے، اس کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بھائی ہیں یا بہنیں ہیں یا بھائی اور بہن دونوں ہیں، بہرحال ایک سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ وراثت میں سے 1/3 1/3 وہ بہن بھائیوں کو مل جائے گا، وہ سب برابر تقسیم کریں گے۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، یہاں یہ نہیں ہوگا کہ مرد کا حصہ عورت سے ڈبل ہو، یعنی یہ نہیں ہوگا، ٹھیک۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، وہ سب برابر شریک ہوں گے 1/3 حصے میں 1/3، اس میں وہ سب برابر شریک ہوں گے، بھائی بہن سارے کے سارے، اور باقی جو 2/3 ہوگا 2/3 وہ اس مرد کو یا عورت کو مل جائے گا جس کو وارث بنایا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل مرنے والے نے کیا دیا کہ میرا کزن عبداللہ میرا وارث ہوگا، بھئی اب کوئی نہیں ہے، نہ اولاد، نہ بہن بھائی، نہ ماں باپ، نہ شوہر یا بیوی، تو مرنے والے انسان نے کہہ دیا کہ جی میرا کزن عبداللہ میرا وارث ہوگا، تو اب عبداللہ کے 2 بھائی ہیں یا 2 سے زیادہ بھائی ہیں، یا 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، یا ایک بہن اور ایک بھائی ہے، یا کئی بہنیں اور کئی بھائی ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ 1/3 وہ عبداللہ کے بھائی بہن آپس میں بانٹ لیں گے، 1/3 وہ عبداللہ کے بھائی بہن سب آپس میں تقسیم کر لیں گے برابر، اور باقی 2/3 وہ عبداللہ کو مل جائے گا۔ فار ایگزامپل مرنے والا کہہ دیتا ہے کہ بھئی میرے اب کوئی نہیں ہے تو میرا ماموں عبد الرحمن میرا وارث ہوگا، اب ماموں کے 2 بھائی ہیں، یعنی اور بھی ماموں ہیں اس کے 2 سے زیادہ بھائی ہیں، یا 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، یا بھائی اور بہن دونوں ہیں، یا کئی بھائی اور کئی بہنیں ہیں، تو اب کیا ہوگا کہ 1/3 1/3 وہ ماموں کے بھائی بہن آپس میں تقسیم کر لیں گے برابر، اور باقی جو 2/3 ہوگا 2/3 وہ اس ماموں عبد الرحمن کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اور بعض صورتوں میں کچھ مال بچ جاتا ہے تو وہ کسے ملے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحق الفرائض باہلها، وراثت کے مقررہ حصے حقداروں کو دو، فما بقی، اور جو بچ جائے فہو لأولی رجل ذکر، وہ میت کے سب سے قریبی رشتہ دار مرد کے لیے۔ بعض صورتوں میں کچھ مال بچ جاتا ہے تو وہ کس کو ملے گا؟ جو میت کا سب سے قریبی
رشتہ دار مرد ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کو پہلے مل چکا ہے یا نہیں. اور نارملی عام طور پہ یہ یعنی باپ کو مل جاتا ہے، یا باپ نہ ہو تو دادا کو مل جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی شخص فوت ہوا اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے، تو اب یعنی پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا کل وراثت میں سے، کل مال میں سے، پھر اس کی بیوی کا حصہ نکالا جائے گا. اب جو باقی بچ جائے گا اس باقی بچے ہوئے مال میں سے بیٹی کا حصہ نکالا جائے گا، اور پھر کچھ بچ جائے گا تو وہ پھر باپ کو مل جائے گا. فار ایگزامپل بعض صورتیں ہیں کہ جن میں کچھ مال بچ جاتا ہے تو وہ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار مرد ہے، مرد ہو اور میت کا سب سے قریبی ہو، یعنی رشتے میں سب سے قریب ہو میت کے، تو اس کو مل جائے گا. نارملی عام طور پہ یہ باپ ہوتا ہے یا پھر دادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. باپ یا دادا نہ ہو تو بھی لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار مرد ہے. یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نبی داود میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، مسند دار میں، کئی کتابوں میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے. بیسیکلی یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 کے ایک جملے کی ہی وضاحت ہے، اسی کی تفسیر ہے، اسی کی تشریح ہے، لیکن ہم چونکہ آسان کر کے سمجھ رہے ہیں تو الگ الگ ہی رکھتے ہیں. مطلب بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ سورہ النساء کے آیت نمبر 11 کے ایک جملے کی تفسیر ہے. لیکن چلیں، بہرحال صحیح حدیث ہے. الحق الفرائض باہلھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت کے مقررہ حصے، الفرائض مقررہ حصے جو ہیں، باہلھا وہ حقداروں کو دے دو، فما باقیہ اور جو بچ جائے، بعض صورتوں میں کچھ مال بچ جاتا ہے، فہو لأولی رجل ذکر، تو وہ میت کے سب سے قریبی رشتہ دار مرد کے لیے. اب دیکھیے کہ وراثت میں اولاد کا حصہ والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال میں سے دیا جائے گا. یہ بات بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر آپ کسی بچے کو 1000 روپیہ دیتے ہیں، امیجن کریں آپ نے ایک بچے کو 1000 روپیہ دیا اور آپ نے اسے کہا کہ یہ 1000 روپیہ لو، یہ 1000 اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر تقسیم کر لو، اور اس میں سے 200 روپے اپنے والد کو دے دینا. ٹھیک ہے، یہ 1000 روپیہ لو، یہ اپنے اور بھائی کے درمیان برابر تقسیم کر لو، یہ آپ کا اور آپ کے بھائی کا ہے، اور 200 روپے اپنے ابو کو دے دینا. تو اب آپ مجھے بتائیں وہ بچہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچے گا کہ اگر میں 1000 روپے کو اپنے اور بھائی کے درمیان تقسیم کر لوں تو پھر 200 روپیہ نہیں بچے گا، میں نے 500 خود رکھ لیا، 500 میں نے اپنے بھائی کو دے دیا، تو میں ابو کو 200 کہاں سے دوں گا، اور اگر میں اپنے ابو کو 200 روپیہ دے دوں تو پھر یہ تو 1000 روپیہ کم ہو جائے گا. حالانکہ مجھے تو کہا گیا کہ میں نے یہ پیسے اپنے اور بھائی کے درمیان تقسیم کرنے ہیں، اگر میں نے ابو کو 200 روپیہ دے دیا تو پیچھے 800 رہ جائے گا، تو 1000 تو پھر میرے اور بھائی کے درمیان تقسیم نہیں ہوگا نا. میں 1000 روپے کو اپنے اور بھائی کے درمیان کیسے تقسیم کروں گا اگر میں نے 200 پہلے ابو کو دے دیا، پیچھے تو 800 بچ جائے گا نا. ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ یہ سوچے گا، یہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات بھی آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سمپل وہ جا کے 200 روپے اپنے باپ کو دے گا اور باقی 800 اپنے بھائی کے ساتھ برابر تقسیم کر لے گا. کامن سینس کی بات ہے نا، بچے کو بھی سمجھ آتی ہے. اب دنیا میں کسی بھی بچے کو 1000 روپیہ پکڑا دیں اور اس کو بولیں کہ یہ اپنے اور اپنی بہن کے درمیان تقسیم کر لو اور 200 روپیہ اپنے باپ کو دے دینا، بھئی اب اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جا کے 200 اپنے باپ کو دو، بعد میں جو بچے گا وہ آپس میں تقسیم کرنا، یہ تفصیل اس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھی نہیں، بچہ بھی سمجھتا ہے. اور فار ایگزامپل آپ ایک بندے کو 1 کلو مٹھائی دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کا 2/3 حصہ اپنے بیٹے کو دے دو اور 1/3 اپنی بیٹی کو دے دو، اور 5 گلاب جامن اپنے والدین کو دے دینا، امی اور ابو کو نا. اب آپ سوچیں وہ بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے ذہن میں آئے گا کہ اگر میں نے 5 گلاب جامن اپنے امی اور ابو کو دے دیے تو مٹھائی تو کلو سے کم ہو جائے گی، حالانکہ مجھے تو یہ کہا تھا کہ یہ کلو مٹھائی ہے، اس کا 2/3 بیٹے کو دینا ہے اور 1/3 بیٹی کو دینا ہے، اگر میں پہلے اپنے امی ابو کو 5 گلاب جامن دے دوں تو مٹھائی کم ہو جائے گی،
اور اگر میں پہلے اپنے بیٹے کو 2/3 دے دوں اور 1/3 میں اپنی بیٹی کو دے دوں تو پھر میں اپنی امی ابو کو 5 گلاب جامن کہاں سے دوں گا؟ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے ذہن میں ایسا کوئی خیال آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سمپل جا کر وہ پہلے 5 گلاب جامن اپنے ماں باپ کو دے گا اور باقی جو مٹھائی بچے گی اس میں سے 2/3 وہ اپنے بیٹے کو دے دے گا اور 1/3 اپنی بیٹی کو دے دے گا. سمپل. اس کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جا کے 5 گلاب جامن اپنے ماں باپ کو دینا اور باقی جو بچے گا اس کا 2/3 اپنے بیٹے کو دینا اور 1/3 اپنی بیٹی کو دینا؟ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک بچہ بھی سمجھتا ہے. کسی بھی انسان کو آپ اس طرح کوئی چیز دے دیں، ہم اس کو بولیں کہ یہ اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر دو اور 5 یہ حصے اپنے ماں باپ کو دے دینا. سمپل جا کے وہ پہلے اپنے ماں باپ کو دے گا اور بعد میں اپنی اولاد کے درمیان تقسیم کر دے گا. ایک کامن سینس کی بات ہے، انتہائی آسان سی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ایک ہی آیت میں اولاد کے حصے بیان کرنے کے بعد حرف واو سے، عربی میں حرف واو اس کا ترجمہ اور، اردو میں ہم بولتے ہیں نا اور، حرف واو یعنی اور کے ساتھ والدین کے حصے بیان کیے ہیں. یہ وہی انداز ہے، سیم ٹو سیم ایز اٹ از، وہی انداز ہے کہ یہ 1000 روپیہ اولاد میں تقسیم کر دو اور 400 پہ اپنے والدین کو دے دینا. فار ایگزامپل کوئی آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ 1000 روپے اپنی اولاد میں تقسیم کر دو اور 400 روپے اپنے والدین کو دے دینا. اب یہاں پر وہ شخص کیا کرے گا؟ سمپل سی بات ہے بھائی، وہ جا کے 400 پہ اپنے والدین کو دے گا پہلے اور باقی جو بچیں گے وہ اولاد میں تقسیم کرے گا. اسی طرح بھائی وراثت میں اولاد کا حصہ کل مال میں سے نہیں دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا نا، یہ حصے اولاد کے ہیں اور یہ والدین کے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پہلے والدین کا حصہ نکالا جائے گا وراثت میں سے، جو بچے گا اس میں اولاد کے حصے بنائے جائیں گے. یہ سیم وہی انداز ہے ایک ہی آیت میں. پھر آیت ختم ہو جاتی ہے، اگلی آیت میں شوہر اور بیوی کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی کل مال میں سے نکالا جائے گا. اگلی آیت میں الگ سے شوہر اور بیوی کا حصہ بیان ہوا ہے تو وہ بھی پھر کل مال میں سے، کل وراثت میں سے نکالا جائے گا. اور پھر جب یہ دیکھیں کلیئر ہو گیا نا کہ اولاد کے جو حصے ہیں وہ کل مال میں سے نہیں دیے جائیں گے، کامن سینس کی بات ہے. آپ کسی بچے کو 1000 روپے دیتے ہیں اور اسے یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے اور بھائی کے درمیان تقسیم کر لو اور 200 روپے اپنے والد کو دے دینا. تو وہ جو 1000 روپے ہے وہ کل مال کو اپنے اور بھائی کے درمیان تقسیم نہیں کر لے گا، وہ پہلے جا کے باپ کا حصہ نکال لے گا، بعد میں جو بچے گا وہ تقسیم ہوگا ان کے درمیان. اسی طرح جو دوسری مثال عرض کی، تو اولاد کے حصے کل مال میں سے نہیں ہیں. یعنی قرآن مجید کا انداز بیان یہی بتاتا ہے، اسلوب یہی بتاتا ہے. یہ وہی انداز ہے کہ آپ کسی کو 1000 روپے دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اپنی اولاد میں ایسے ایسے تقسیم کر دو اور 200 روپے اپنے والد کو دے دینا، یا فار ایگزامپل 400 روپے اپنے والدین کو دے دینا. تو ظاہر سی بات ہے وہ پہلے والدین کو دے گا، باقی جو بچے گا وہ اولاد میں تقسیم کرے گا. تو اولاد کے حصے کل مال میں سے نہیں نکالے جائیں گے. اولاد کے حصے جو باقی بچے گا والدین کا حصہ نکالنے کے بعد، اور شوہر اور بیوی کا اس لیے کہ وہ علیحدہ اگلی آیت میں ڈسکس ہوا ہے نا، تو وہ بھی کل مال میں سے نکالا جائے گا شوہر یا بیوی کا حصہ. باقی جو بچے گا اس میں اولاد کے حصے بنائے جائیں گے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں، میت کی کوئی اولاد نہیں ہے تو میت کے بھائی بہنوں کے حصے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیے جو اولاد کے حصے ہیں. جب اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں نا. میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو میت کے بھائی بہن اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اولاد کے حصے ماں باپ اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد نکالے جائیں گے، اسی طرح بہن بھائیوں کے حصے بھی والدین اور شوہر یا بیوی کے حصے نکالنے کے بعد نکالے جائیں گے. جو بقیہ مال ہوگا اس میں سے حصے بنائے جائیں گے بہن بھائیوں کے بھی، جس طرح اولاد کے.
جب اولاد کے حصے بقیہ مال میں سے ہوں گے والدین اور شوہر یا بیوی کا حصہ نکالنے کے بعد، تو اسی طرح اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھی سیم ہے نا بالکل. اگر اولاد نہیں ہے تو بھائی بہن اولاد کی جگہ پر آ جاتے ہیں نا، بھائی بیٹے کی جگہ لے لیتا ہے اور بہن بیٹی کی جگہ لے لیتی ہے اگر مرنے والے کی کوئی اولاد نہ ہو تو. سمپل سی بات ہے.